حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ پل کا مطلب معلوم ہو گیا نا، پانی کے اوپر سے گزرنے کے لیے جو راہ بناتے ہیں، لکڑی کا ہو یا گھٹ چیز ہو جو بناتے ہیں، وہ پانی میں سے اوپر سے نکلنے کے لیے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ جیسا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کہ کسی جگہ جانے کا، اس طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، یا اللہ جل شانہ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرماتے ہیں کہ نماز تجھے آدھی راستہ تک پہنچا دے گی۔ دیکھو کیا بولتے ہیں، نماز تمہیں آدھی راستے تک پہنچا دے گی، اور روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گی، اور صدقہ تجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دے گی۔ پل کے ساتھ ایک لطیف مناسبت حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگی اور صوفیہ ہے کہ ان کے کلام سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پر پایا۔ روزی کی برکت کو چاشت کی نماز میں پایا، جو روزی کی برکت ہے نا، جو چاشت کی نماز میں پایا۔ مطلب کیا ہے، 9 بجے کے بعد سے لے کے 11 بجے تک جو گرمی بدن کو لگتی ہے سورج کی، 9 بجے اس ٹائم پر چاشت کی نماز ہے، وہ 12 رکعت نماز ہے، تو وہ روزی کی برکت ہے، وہ نماز پڑھنے سے پایا۔ اور قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی، جو رات میں صبح جلدی سے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس میں کیا ہے، قبر میں روشنی ہے۔ معلوم ہے قبر کے بارے میں، تو قبر میں وہ روشنی ہے، تہجد کی نماز میں ملی۔ منکر نکیر کے سوال کے جواب کا تلاوت قرآن میں پایا، یعنی منکر نکیر جو آگے سوال و جواب کریں گے، اس کا جواب تمہیں دینے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور پل صراط پر سہولت سے گزرنا روزہ اور صدقہ میں پایا۔ پل صراط پر معلوم ہے نا، بال سے بالغ تلوار سے تیز ہے، اور جنت اور دوزخ کے اوپر سے کھینچی گئی ہے۔ وہ قرآن کے اندر میں ایک سورہ بھی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ نام سے۔ وہ پل صراط پر سہولت سے گزرنا روزہ اور صدقہ میں پایا، اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ خلوت کا مطلب کیا ہے، عرش کا سایہ 7 آدمیوں پر ہوگی۔ اس کا ایک الگ ہے کہ سورج بالکل سر پر ہوگا، کوئی یہاں پر پیڑ وغیرہ ہے نا وہاں پر نہیں ہوگی، یہ زمین نہیں ہوگا، تانبے کا زمین ہوگی، آج سب لوگ پل صراط میں ہوں گے، جنت اور دوزخ ہوگی، اور لوگ حساب کتاب سے جاتے رہیں گے۔ اس ٹائم پر عرش مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیٹھے ہوئے نا، وہ عرش کا سایہ ہی ہماری نصیب ہے، تو وہ 7 آدمیوں پر گرے گی۔ وہ 7 آدمی کون ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، تو وہ بھی یہاں پر بتاؤں گا تو یہ حدیث اور لمبا چوڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ عرش الہی کا سایہ میرے بھی حق میں نصیب عطا فرما، جس دن تیرے عرش کا سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نصیب نہ ہوگا۔ آمین۔